اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ہماری گفتگو چل رہی تھی حدیث ابن عباس پر، جس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ ظہر اور عصر کی آپ نے ایک ساتھ پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، جمع بین الصلاتین جسے کہتے ہیں۔ اسی حدیث پر گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بات رکھی تھی، اس کو یاد دلا کر کے پھر آج کی بات شروع کریں گے۔ وہ بات یہ تھی کہ اہل علم کی اس حدیث کے تعلق سے کیا رائے ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ روایتوں میں یہ بیان ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں من غیر خوف ولا سفر، یا من غیر خوف ولا مطر، یا من غیر سفر ولا مطر، تو اس میں خوف کا ذکر بھی ہے، سفر کا بھی ذکر ہے کہ بغیر خوف، بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، اور بھی روایتوں میں الفاظ ہیں، ان روایتوں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ بعض روایتوں میں من غیر عذرین بھی آیا ہوا، بغیر کسی عذر کے آپ نے ایسا جو ہے کیا، بعض روایتوں میں بغیر بیماری کے یہ ذکر آیا ہوا ہے، بعض روایتوں میں بغیر ٹھنڈ کے، تو اس طرح کے الفاظ بہت سارے ہیں جو روایتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد اصل ان روایتوں کو سب کو اکٹھا کر کے پیش کرنا نہیں تھا، کیونکہ ساری روایتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے، راوی کے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کسی عذر کی بنا پر ایسا نہیں کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے، اور وہ ان کا بیان کا مقصد یہی ہے کہ آپ جیسے جو عذر ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی عذر نہیں رہا ہے اور آپ نے ایک ساتھ نماز پڑھی ہے، تو اسی لیے ہم نے اس پر زیادہ بحث نہیں کی، ان روایتوں پر بھی بحث نہیں کی، اور اس طرح کے کسی سوال کی بھی گنجائش نہیں ہے میرے لحاظ سے۔ صرف اتنا کہا تھا آپ کے سامنے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی روایت میں تینوں کا تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن اندازہ یہی ہے روایتوں سے کہ 2 کا ذکر کیا ہے، لیکن چاہے جو بھی ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، اس سے جو ہے ہمارا مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں مطلب نہیں ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ بظاہر کوئی عذر نظر نہیں آ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ اس سلسلے میں اہل علم کی رائے کیا ہے، تو اس میں سے ایک رائے آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ منسوخ ہے اور اس کے خلاف اجماع ہے، اسی لیے بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھی جائیں گی، اور اجماع بتا رہا ہے کہ اس کے خلاف حدیث، اس کی ناسخ حدیث ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے، اس کا ذکر میں نے کیا تھا، کس نے ذکر کیا وہ بھی بتایا تھا آپ کو، تو پچھلا درس دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج صرف آپ کو ایک یاد دلانے کے لیے اقوال بتا رہا ہوں، تفصیلات نہیں بتاؤں گا۔
تو ایک قول یہ تھا کہ یہ اس کے خلاف اجماع ہے، اور اجماع کی وجہ سے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا بغیر کسی عذر کے، یعنی سفر نہ ہو، خوف نہ ہو، ایک ساتھ پڑھنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں دوسری بہت ساری احادیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور دوسرے بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو اپنی جگہ پر اصول کی حیثیت رکھتی ہیں اور وہ اس کے خلاف ہے۔ ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے، تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی احادیث بہت زیادہ ہیں جو اس حدیث کے خلاف جاتی ہیں، اس لیے ہم ان حدیثوں کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ دوسری رائے تھی۔ تیسری رائے ہم نے یہ پیش کی آپ کے سامنے کہ یہ جمع سوری ہے، یعنی ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھا گیا، مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھا گیا، یہ شکل ہوئی تھی، اور یہ حقیقت میں ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں نہیں پڑھا گیا ہے۔ تو یہ رائے، یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ گئی تھیں اور باتیں بھی آئی تھیں۔ چوتھی بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ یہ بارش کی وجہ سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو ایک ساتھ پڑھی تھی نماز، کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات جو ہے منقول ہے، اور ایک راوی ہیں اسی سند کے اندر ایوب سختیانی، اور راوی بھی غالباً تھوڑا شبہ ہے، لیکن راوی جو اس حدیث کے اندر ہیں وہ جو ہے اس کے بارے میں ایوب سختیانی وہی راوی ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لعلہ کان فی لیلۃ مطیرۃ، صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ راوی کہتے ہیں کہ شاید یہ کسی بارش والی رات میں ہوا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ بھی اس کو اسی پر محمول کرتے ہیں۔ اسی سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ بارش والی روایت اگر اس کو سامنے رکھیں، جو روایت کرنے والے ہیں حدیث کے وہ خود کہتے ہیں کہ شاید بارش میں رہا ہو، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر اس کا ذکر کرتے کہ بغیر بارش کے، تو پھر یہ چیزیں روایت کرنے والوں کے ذریعے سے نہیں آتی تھیں کہ وہ یہ کہیں کہ شاید یہ بارش کی وجہ سے ہوا ہو۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید یہ بارش کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پڑھا ہو۔ کن کی رائے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد یہ بھی ایک رائے ہے جو بہت ساری آراء اس سلسلے میں پیش کی گئی ہیں، اس کے تعلق سے ایک رائے یہ بھی بعض لوگوں نے پیش کی کہ معاملہ سفر کا ہے، اور یہ مسئلہ غزوہ تبوک میں پیش آیا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کہی تھی کہ یہ بات بالکل جو ہے ثابت نہیں ہے، کیونکہ روایتوں سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینے کا واقعہ ہے، سفر کا واقعہ نہیں ہے۔ 5 باتیں۔ چھٹی بات اس سلسلے میں یہ نقل کی گئی ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے بات تھی۔ یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 2 نمازیں آپ نے بیماری کی وجہ سے پڑھی تھیں ایک ساتھ، لیکن یہ بات بھی محل نظر ہے، کیونکہ اگر اس چیز کو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے آپ نے کیا، تو آپ بیمار رہے ہوں یا بعض صحابہ بیمار رہے ہوں، سارے لوگ بیمار پڑ جائیں مدینے کے، یہ ذرا کہنا مشکل ہے اس وقت۔ تو یہ 6 باتیں ہوئی۔ 7ویں بات یہ تھی کہ کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ساتھ نماز پڑھی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بیان ہے، بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وفد ثقیف جو ہے قبیلہ، یہ جو ہے وفد آیا تھا، ثقیف جو ہے وہ یعنی کا وفد جو ہے آیا تھا، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مشغول ہوئے، تو اس کی وجہ سے آپ اپنی مشغولیت کی وجہ سے اس وقت نماز نہیں پڑھ پائے تھے، اور آپ نے اکٹھے نماز پڑھی اس مشغولیت کی بنا پر۔ یہ بات بھی بعض لوگوں نے جو ہے بیان کی ہے، اور امام احمد بن حنبل سے اس سلسلے میں ایک روایت ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مشغولیت کی بنا پر کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ 7 باتیں ہوئی۔ 8ویں بات یہ تھی اس سلسلے میں کہ اس کو اس کے ظاہر پر محمول کریں گے، یعنی 2 نمازیں ایک ساتھ اکٹھی پڑھی گئی ہیں، اور وہ بھی ایک نماز کے وقت میں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی عذر نہ ہو تب بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے رہی ہے، اور اس کو بعض لوگ جو ہے اس کے مطابق جو ہے بعض لوگوں کا قول رہا ہے۔ یہ 8ویں رائے ہوئی اس سلسلے کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور شاید سب سے آخر میں ہم نے یہی پیش کیا تھا، یہی تھا کیا؟
ہاں ہاں اسی آخر میں شاید جب وہ سوال پہ آیا تھا تو اس کی بنا پر جو ہے وہ آخر ہاں اس سلسلے میں ابن سیرین کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے بعض لوگوں نے. ابن سیرین وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر کسی عذر کے بھی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو وان ابن سیرین وہی ہے، وان ابن سیرین لا بأس بالجمع بین الصلاتین للحاجۃ والشیء ما لم یتخذہ عادۃ. اس طرح سے یعنی اگر کوئی عادت نہ بنائے اور کبھی کسی اس کی وجہ سے وہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے. تو یہ قول ان سے نقل کیا گیا ہے بہرحال. تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ اس قول کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی اہمیت نہ دی ہو، یا یہ سمجھے ہوں کہ یہ پہلے کے ہیں، اس کے بعد یہ زمانہ ان کا گزر گیا تو بعد کے لوگوں نے اجماع کر لیا، اس لیے اب ان کے قول کی اہمیت نہیں رہ گئی. تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں تک بات آپ کے سامنے آ چکی تھی، اب ہم آگے بڑھیں گے. پہلی بات بھی آپ کے سامنے ہے، دوسری بھی ہے. بعض اقوال کے بارے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کے سامنے یہ پیش کریں اس کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک بات ہے جس کو عام طریقے سے اس میں پیش کرتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے اور اس کی شرح کے تعلق سے. میں چاہ رہا ہوں کہ اب وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ بتاؤں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کریں گے اور 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا یہ جائز ہے، کسی جو ہے ضرورت کی بنا پر پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو، اور وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی کی حدیث ہے اور ان کا ایک عمل نقل کرتے ہیں. وہ روایت کیا ہے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. ان عبداللہ ابن شقیق قال خطبنا ابن عباس یوما. یہی روایت عام طریقے سے جو ہے آتی رہتی ہے، تو وہ روایت بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. غور سے سنیے گا، کبھی سوال رہے تو سوال کیجیے گا، کیونکہ اہم یہی ہے، ساری چیزیں اسی پر جو ہے اسی سے تعلق رکھتی ہیں. ان عبداللہ ابن شقیق قال خطبنا ابن عباس. عبداللہ بن شقیق جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہم کو خطبہ دیا یوماً ایک دن بعد العصر، عصر کے بعد، یعنی عصر کے بعد درس دینا شروع کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے. حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. وبدت النجوم، اور ستارے ظاہر ہو گئے. نجوم جو ستارے کو کہتے ہیں، بدا کہتے ہیں ظاہر کو عربی میں. وبدت النجوم، ستارے ظاہر ہو گئے. وجعل الناس یقولون، اور لوگ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. لوگ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ یاد دلانے لگے الصلاۃ الصلاۃ، لوگ کہنے لگے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو کہ بنو تمیم کا تھا وہ آدمی آیا اور وہ خاص طریقے سے زور زور سے کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ. فقال ابن عباس، تو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اتعلمنی السنۃ لا ام لک، کیا تم مجھے سنت سکھاؤ گے؟ اس آدمی سے جو بنو تمیم کا آدمی تھا جو کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ. بعض روایتوں میں ابھی میں نے آپ کو پڑھا کہ جعل الناس یقولون، لوگ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جاءہ رجل من بنی تمیم، کہ بنو تمیم کا ایک آدمی آیا اور بار بار کہنے لگا الصلاۃ الصلاۃ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں خاموش رہے ہوں گے، جب زیادہ ہوا ہوگا تو کیا کہنا شروع کر دیا اتعلمنی السنۃ لا ام لک، کیا تم مجھے سنت سکھاؤ گے؟ لا ام لک، اس طرح کے الفاظ عربی میں بول جاتے ہیں لیکن اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا ہے. ثم قال، پھر آپ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حدیث بیان کی، جمع بین الظہر والعصر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھا ہے. والمغرب والعشاء، اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے. یہی حدیث بیان کی جو حدیث جس کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن شقیق یہ راوی ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں، ان کا یہ واقعہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال عبداللہ ابن شقیق
فحاک فی صدری من ذلک شیء، تو میرے سینے میں اس کی وجہ سے کچھ آیا۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ؟ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ، تو میں آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے بھی ان کی بات کی تصدیق کی۔ حدیث آپ کے سامنے روایت پڑھ کر کے میں نے ترجمہ کر دیا اس کا، تو یہ الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر سے اب ہم الفاظ کو چھوڑ کے بولتے ہیں۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ عبداللہ بن شقیق جو کہ تابعی ہیں اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد درس دینا شروع کیا، تو درس ذرا لمبا ہو گیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، ستارے نظر آ گئے، لوگ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ۔ ایک آدمی بنو تمیم کا، اگر ہم وہ بھی نہ کہیں یہ بھی کہہ لیں عام طریقے سے، لوگ کہنے لگے الصلاۃ الصلاۃ، تو ان کو تھوڑا غصہ بھی آیا اور کہا کہ مجھے جو ہے نماز سکھاؤ گے، سنت سکھاؤ گے؟ یعنی میں تم سے زیادہ اس سلسلے میں جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے۔ پھر عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، جو روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، کہ ذرا یہ سننے کے بعد میرے دل میں تھوڑا شبہہ سا ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ اب ان سے پوچھنے کی اتنی ہمت تو نہیں ہوئی، تو پھر جا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایسا وہ کہہ رہے تھے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو ہے وہ بھی بہرحال حاضر رہے ہوں گے مدینے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی۔ وہ حدیث تو یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر عصر کی ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے۔ روایت آپ کے سامنے آ گئی۔ عام طریقے سے لوگ یہی روایت پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا یہ حقیقت میں تھا، یہ جمع سوری نہیں، یعنی ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں یہ نہیں رہا ہے، مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں یہ جو پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس پر رد کرنے کے لیے یہ روایت پیش کی جاتی ہے، جو روایت میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا۔ الفاظ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ روایت میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا۔ اس طرح کے اس میں الفاظ ہیں۔ دوسری ایک کتاب بھی تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کھول کے دیکھتا ہوں، یہ ایک کتاب کے اندر ہم نے دیکھا یہی روایت جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خاص طریقے سے اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو لوگ جمع سوری کے قائل ہیں، یعنی ظہر کی نماز کو آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا ہے، اور مغرب کی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں وہ عام طریقے سے اسی حدیث سے جو ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ بات صحیح نہیں ہے، اسی حدیث کی بنا پر وہ یہ بات کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور ہاں اس روایت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ چاہتا ہوں میں کہ جو ہے انہوں نے اس سلسلے میں کیسے یہ بات کہی ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں جو وہ نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیں۔ ابھی فتح الباری جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کی شرح وہ میں اب ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ کھول دیا ہوں۔ اس میں دیکھیے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَىٰ أَنَّ الْجَمْعَ الْمَذْكُورَ سُوَرِيٌّ، یعنی اہل علم میں سے بعض لوگوں نے اس حدیث کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ جمع سوری ہے، بِأَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَىٰ آخِرِ وَقْتِهَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا، وَعَجَّلَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا،
اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھا. قال وهو احتمال ضعیف او باطل لأنه مخالف للظاہر مخالفة لا تحتمل. یہ اصلاً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں حافظ ابن حجر کہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا ظاہر ہے اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے یہ کہا کہ یہ احتمال جو ہے صحیح نہیں ہے امام نووی. تو پھر حافظ کہتے ہیں آگے وَهَذَا الَّذِي ضَعَفَهُ، جس چیز کو ضعیف قرار دیتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، استحسنہ القرطبی ورجحہ قبلہ امام الحرمین، کہ اس چیز کو بہتر قرار دیتے ہیں امام قرطبی. امام قرطبی کہتے ہیں یہی رائے سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کیا مان لو، جمع سوری مان لو. اور ان سے پہلے امام قرطبی سے پہلے امام الحرمین نے بھی اسی کو بہتر سمجھا ہے. وَجَزْمَ بِهِ مِنَ الْقُدَمَاءِ ابن الماجشون والطحاوی، اور پرانے لوگوں میں سے، پرانے اہل علم میں سے ابن ماجشون نے، امام طحاوی نے، وقواہ ابن سید الناس بأن ابا الشعث، اور اسی طریقے سے ابن سید الناس نے بھی اس کو بہتر جو ہے قرار دیا ہے، قوی قرار دیا ہے کہ ابو الشعث جو حدیث کے راوی ہیں ابن عباس سے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ جمع سوری ہے. تو حدیث کے راوی بھی یہ بات کہتے ہیں. فیما رواہ الشیخان من طریق ابن عوینہ عن عمر ابن دینار فذکر هذا الحدیث، جیسا کہ شیخین کی روایت میں ہے، ابن عوینہ روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے، فذکر هذا الحدیث، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، وزادہ، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیا. قلت یا ابا الشعث، راوی عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو الشعث، اظنہ اخر الظہر وعجل العصر، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ظہر کی نماز کو تاخیر کیا اور وعجل العصر، عصر کی نماز کو جلدی پڑھا، واخر المغرب وعجل العشاء، مغرب کی نماز کو آخری وقت میں اور عشاء کی نماز کو جلدی یعنی اس کے اول وقت میں پڑھا. قال وانا اظنہ، تو راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، یعنی ابو الشعث کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں. اس کے بعد ابن سید الناس جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں رائے کو، کہتے ہیں کہ وراوی الحدیث ادرا بالمراد من غیرہ، جو حدیث کی روایت کرتا ہے راوی وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اسی لیے اس رائے کو وہ بہتر قرار دیتے ہیں. قل، تو اب حافظ کہتے ہیں لیکن لم یجزم بذلک، لیکن یہ اس پر قائم نہیں رہے، یقین کے ساتھ اس کو بیان نہیں کیا، بل لم یستمر علیہ، بلکہ اس پر وہ مستمر بھی نہیں رہے، یعنی وہی رائے اسی پر قائم نہیں رہے. فقد تقدم کلامہ لایوب، ان کا کلام ایوب کے سے جو ہے یہ گزر چکا ہے. وتجویزہ لأن یکون الجمع بعذر المطر، اور ان کا یہ کہنا بھی کہ اس کو بھی جائز قرار دینا کہ ہو سکتا ہے یہ بارش کی وجہ سے رہا ہو. تو یہ بھی رائے جو ہے پائی جاتی ہے راوی کی، اور جب یہ رائے بھی پائی جاتی ہے تو گویا کہ اس پر وہ قائم نہیں رہے. لیکن یقوی ما ذکرہ من الجمع السوری، اور لیکن جو جمع سوری کی بات بیان کی گئی ہے یہاں پر، جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، یہ رائے زیادہ اہمیت حاصل کر لیتی ہے. کب؟ ان طرق الحدیث کلہا لیس فیہا تعرض لوقت الجمع، کہ حدیث کے تمام سندوں میں کسی میں بھی یہ بیان نہیں آیا ہے کہ کس وقت آپ نے یہ پڑھا تھا، ظہر کے وقت میں پڑھا ہے یا عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں پڑھا ہے یا عشاء کے وقت میں، کسی روایت میں بھی یہ بیان نہیں آیا ہوا ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. فَإِمَّا أَن تُحْمَلَ عَلَى مُطْلَقِهَا، فیا تو ہم اس کو اس کے مطلق پر ہی محمول کریں. فَيَسْتَلْزِمُ إِخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا المحدود بغیر عذر، اگر ہم یہ کہیں کہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں اکٹھا کیا آپ نے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ آپ نے ایک نماز کو اس کے وقت سے نکال کر دوسرے وقت میں پڑھا ہے بغیر کسی عذر کے. وَإِمَّا أَن تُحْمَلَ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْرَاج، یا ہم اس کو مخصوص صفت پر محمول کریں جس سے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھنے کا مسئلہ لازم نہیں آتا. وَيُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ مُفْتَرَقِ الْأَحَادِيثِ، اور جو مختلف احادیث آئی ہیں ان سب کے درمیان اس کے ذریعے سے تطبیق پیدا کی جا سکتی ہے. وَالْجَمْعُ الصُّوَرِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور جمع سوری یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کو ویسے زیادہ معلوم ہے. ٹھیک ہے،
یہ بات جو ہے یہ بیان کی. کس نے بیان کی ہے؟ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. میں نے صرف ترجمہ کیا پڑھ کر کے، اب آگے اور پڑھ رہا ہوں، ابھی اور بھی باتیں ہیں اس میں. اس کے بعد کہا وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. ائمہ کی ایک جماعت اس بات کی طرف بھی گئی ہے، اہل علم کی ایک جماعت اس بات کی طرف بھی گئی ہے کہ اس حدیث سے جو ظاہری طور پر مفہوم سمجھ میں آتا ہے ہم اسی کو اختیار کریں گے، یعنی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنا حضر میں جہاں آدمی رہتا ہے، وہاں مقیم ہے وہاں پہ للحاجت ضرورت کی وجہ سے مطلق طور پر، لیکن بشرط اللہ یتخذ ذلک عادتا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کو عادت نہ بنا لے. وممن قال به ابن سیرین، جنہوں نے یہ بات کہی ہے اس میں سے ابن سیرین مشہور جو ہے آپ جانتے ہیں، خاص طریقے سے وہ خواب کی تعبیر کے بارے میں ان کا نام چونکہ بہت زیادہ آتا رہتا ہے، تو وہی ابن سیرین ہیں. یہ وہ اس کے قائل ہیں وربیع اور ربیع و اشہب و ابن المنذر والقفال الکبیر وحکاہ الخطابی عن جماعت من اصحاب الحدیث. امام خطابی نے محدثین کی ایک جماعت سے بھی اس کو نقل کیا ہے. واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طریق سعید ابن جبیر، اور استدلال کیا، کس سے استدلال کیا ہے؟ جو صحیح مسلم میں آیا ہے اس حدیث میں سعید بن جبیر کے طریق سے. قال فقلت لابن عباس، سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں نے کہا ابن عباس سے لما فعل ذلك قال اراد الا يخرج احدا من امته، تو جواب دیا عبداللہ ابن عباس نے کہ آپ کا نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی امت میں سے کسی کو بھی آپ حرج میں جو ہے مبتلا نہ کریں. وللنسائی من طریق عمر ابن حرم عن ابی الشعثاء ان ابن عباس صلى بالبصرة الاولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وفیہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ہے ایک روایت میں نسائی کی کہ اس میں یہ بیان ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بصرہ میں پہلی نماز پڑھی یعنی ظہر کی اور عصر کی، ان دونوں کے درمیان آپ نے کچھ نہیں پڑھا. مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا. اپنی مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے یہ نماز پڑھی اور اس کو مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا. وفی روایت مسلم کی ایک روایت میں ہے من طریق عبداللہ ابن شقیق، عبداللہ بن شقیق کے راستے ان کی سند سے، ان شغل ابن عباس المذکور کان بالخطبتی، کہ عبداللہ بن عباس کی جو مشغولیت تھی وہ خطبے کی وجہ سے تھی. وَأَنَّهُ خَطَبَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وہ تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، درس دے رہے تھے عصر کے بعد سے. إِلَىٰ أَنْ بَدَتِ النُّجُومِ، یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہو گئے، جو روایت ابھی میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو. ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھی. وَفِيهِ تَصْدِيقُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَفْعِهِ، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ نے تصدیق کیا ہے عبداللہ ابن عباس کی اس کو مرفوعاً روایت کرنے میں. وما ذکرہ ابن عباس من التعلیل بنفی الحرج ظاہر فی مطلق الجمع، اور جو بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہ امت کو حرج نہ ہو بعد میں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. وہ بتا رہا ہے یہ قول کہ یہ مطلق جمع کے بارے میں ہے، یعنی کسی ایک وقت میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی جائیں، اس کے بارے میں یہ بات ہے. تو اس طرح کی باتیں بہرحال یہ لمبی بات جو ہے کہی کس نے کہی ہے؟ عبداللہ ابن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنا دیا. سوچا کہ پڑھ کے سنا دوں پہلے، اس کے بعد بات کرنے میں آسانی رہے گی. تو اب ہم آتے ہیں اس روایت کی طرف. روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن شقیق کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقریر درس دے رہے تھے عصر کی نماز کے بعد سے، انہوں نے درس شروع کیا. ابن عباس نے، میں نے کس کے بارے میں کہا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے درس شروع کیا، عصر کی نماز کے بعد شروع کیا اور درس دیتے رہے. مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، ستارے ظاہر ہو گئے اور آپ نے درس ختم نہیں کیا. آپ سے کہا گیا کہ الصلاۃ الصلاۃ،
تب بھی آپ نے ستارے ظاہر ہو گئے، اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی. یہی بیان ہے اس روایت کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ خود سوچیں، میں نے ایسے سوچا اس روایت کے بارے میں، تو مجھے یہ لگا پڑھنے کے بعد کہ یہ تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع سوری ہونا چاہیے، یعنی ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسرے کو اس کے پہلے وقت میں، اس بات کی زیادہ تائید کرتی ہے یہ روایت. اگر دیکھا جائے صحیح معنی میں تو اس کی تائید اس سے زیادہ ہوتی ہے اگر اس پر غور کریں گے تو، کیونکہ روایتوں میں یہی بیان ہے صرف کہ سورج ڈوب گیا، ستارے ظاہر ہو گئے، اور یہ پہلے سے درس دیتے آ رہے تھے، عصر کے بعد ہی چل رہا تھا درس یہ، تو انہوں نے اس درس کو جاری رکھا، اس درس کو کاٹا نہیں، روکا نہیں اس درس کو، اور اس کو جاری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. سورج کے ڈوبتے ہی لوگوں نے یہ کہا ہوگا الصلاۃ الصلاۃ، کیونکہ ایک مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی پڑھتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد ہی مغرب کی نماز پڑھنا، یہی اول وقت میں پڑھنا، وہی اس کا اول وقت بھی ہے، یہی عادت تھی، اور اسی عادت کے لحاظ سے لوگوں نے ان کو یاد بھی دلایا. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ تاخیر کیا، یہاں تک کہ ستارے صرف ان الفاظ کی وجہ سے کہ ستارے ظاہر ہو گئے ہم یہ سمجھے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ محل نظر ہے صرف ان الفاظ کی وجہ سے. اور یہ اگر آپ کو تحقیق کرنا ہو تو ظاہر سی بات ہے بنگلور میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو کہیں دیہات میں جانا پڑے گا جہاں پہ اندھیرا رہتا ہے. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں اس وقت جب ابھی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے. ستارے ظاہر ہو جائیں گے. ابھی مغرب کا وقت کب تک چلتا ہے؟ ابھی اس وقت 7:40 تک، 7:40 پونے 8 اسی لگ بھگ میں جو ہے مغرب کا وقت جو ہے ابھی باقی رہتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ سورج کے ڈوبنے کی 1 گھنٹہ، کم سے کم 1 گھنٹہ جو ہے مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے. کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا کسی بھی موسم میں، ابھی آپ جا کر کے آج کا معلوم کر لیجئے گا، اور روز کا آتا رہتا ہے نا کہ یہ وقت کب سے کب تک ہے جو ہے، تو آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ ملے گا آپ کو. سورج ڈوبنے کے بعد جن علاقوں میں کوئی روشنی اس طرح کی نہیں رہتی ہے، تو جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی اندھیرا شروع ہوگا ویسے ہی ستارے ظاہر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جائیں گے. اور وہی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عصر کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے درس دینا. اور ابھی درس جیسے میں ہی دے رہا ہوں آپ کو درس، تو درس اگر میں بیچ میں کاٹ دیتا ہوں، تھوڑا سا باقی رہ گیا بیچ میں کاٹ دیتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر سے دوبارہ پھر اس کو پکڑنا پڑتا ہے. یہ کبھی بھی درس وغیرہ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں اگر کاٹ دیں گے دوبارہ کریں گے تو پھر آپ کو وہی آپ کو سرا پکڑنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا بیان کیا تھا. تو 15-20 منٹ تو ٹائم پھر سے اس میں جاتا ہے آدمی کا، اور اسی سلسلے کو باقی رکھے. تو ابھی جو باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اگر 15 منٹ مجھے اور ملتا ہے اس کے پہلے والے ہفتے میں تو شاید یہ پوری باتیں ختم ہو گئی ہوتی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، درس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ درس میں کاٹنے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے. انہوں نے بہتر اسی کو سمجھا کہ اس کو جاری رکھا جائے، اور جاری رکھنے میں سورج غروب ہونے کے بعد ستارے بھی نظر آ گئے، اور جب اس کے بعد نماز کے لیے تیاری کیے تو مغرب کی نماز کا آخری وقت، اور اس کے بعد عشاء کا وقت ہو گیا، اس لیے انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی. یہ چیز تو اس روایت کی روشنی میں زیادہ بہتر مجھے سمجھ میں آتی ہے. نہیں، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ مجھے یہ چیز بہتر سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ جمع سوری ہی کا تھا، جس کو بہتر قرار دیتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض اہل علم جن سے وہ نقل کیے ہیں پہلے کے، کہ وہ سب سے بہتر اس لحاظ سے بھی ہے کہ کسی روایت میں بھی یہ بیان نہیں آتا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی تھی یا عصر کے وقت میں پڑھی تھی، مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی تھی یا عشاء کے وقت میں پڑھی تھی. کسی روایت میں یہ بیان نہیں آتا ہے. صرف یہی بیان آتا ہے کہ 7 رکعت پڑھی اور 8 رکعت پڑھی، مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ پڑھی، ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھی. لیکن کس وقت پڑھی تھی، عصر کے وقت میں پڑھی تھی یا ظہر کے وقت میں پڑھی تھی، اس کا کسی روایت میں بھی بیان نہیں آتا ہے. اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ دونوں نمازیں اس کے وقت میں پڑھی گئی ہیں، تو کسی ایک وقت کی نماز کے بیان کا ذکر اس میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی شکل میں یہ بات۔ تو یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات تھی، جس کو عام طریقے سے اس میں پیش کیا جاتا ہے، وہ بات بھی بہرحال اس مسئلے کے لیے کہ دو نمازیں ایک ساتھ کسی ایک نماز کے وقت میں حقیقتاً، جیسے عشاء کی نماز کا وقت 9 بجے مثلا ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ پڑھی، یا مغرب کی نماز پڑھتے ہی عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھ لی، ایسی شکل کوئی اس طرح کی اس روایت کی روشنی میں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات تو اس میں اتنی واضح نہیں ہے۔ یہ باتیں تھیں جو اس سلسلے میں باتیں کہی گئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور یہ اتنی ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد آج بھی اگر ہم نہیں ختم کر پائیں گے تو پھر وہ مسئلہ آئے گا جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز 5-10 منٹ میں ختم ہونے والی رہتی ہے، پھر اگر نئے اس میں آئیں گے، نئے درس میں آئیں گے تو کیا لازم آئے گا اس سے کہ پھر پورا ایک درس اس میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو سوچ رہا ہوں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں، ان کی بات جو ہے آپ کو انہی کے الفاظ میں آپ کو بیان کریں۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں انہی کے الفاظ میں اس لیے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ مسئلہ کافی لوگوں کے درمیان یہ ہے اور پایا بھی جا رہا ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، تو کہاں سے لوگ لا کر کے پڑھ رہے ہیں، کہاں سے دلیل لے رہے ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے، تفصیل کے ساتھ آنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہی میں یہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہاں 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 نہیں، اس کے ظاہر، ہاں وہی انہوں نے اس کے ظاہر سے جو یہ پتہ چلتا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے جو ہاں لیکن بہرحال ہم اس کو بہتر، یعنی پتہ نہیں کیوں ہمیں تو لگتا ہے کہ بالکل یہ جمع سوری کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ سورج غروب ہونے کے بعد لوگوں نے ہاں تارے نظر آنے کے بعد کہا نہیں ایسے ہی ہے۔ نہیں، جیسے سورج غروب ہوا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا الصلاۃ الصلاۃ، لیکن وہ روکے نہیں یہاں تک کہ تارے نظر آ گئے، اس میں اس طرح سے الفاظ ہیں، جو الفاظ ہیں اس میں اسی طریقے سے ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا الصلاۃ الصلاۃ، لیکن وہ رکے نہیں یہاں تک کہ حتی بدت النجوم، یہاں تک کہ ستارے نظر آ گئے۔ الجمع والقصر، ذرا دیکھتے ابھی نماز کا وقت باقی۔ ہاں یہی بات ہے، تو مجھے کیا سنت سکھاتے ہو، تو یہ جو بات ہے یہ مجھے سنت سکھاتے ہو، اس طرح کی جو بات کہی گئی ہے وہ ذرا یہ ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اصل، وہ طریقہ یہی تھا کہ آپ دو نمازیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہر نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے، اسی لحاظ سے لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ نماز کا وقت تو معلوم تھا، ہاں تو ابن عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نماز کا وقت تو ابھی باقی ہے، پڑھیں گے تھوڑی تاخیر سے۔ جی ہاں وہ نہیں کہا، ہاں صحیح بات ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کہا کیا مجھے سنت سکھا رہے ہو، یعنی سنت وہی کی جو ہے نماز کو اول وقت میں پڑھیں، یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ لینی چاہیے پہلے، بعد میں دنیا کے کام کرتے رہیں گے، تو یہ بھی تو ان کا مقصد ہو سکتا ہے، وہ احتمال تو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز تو ہو جائے گی۔ تو ابھی اسی لیے ان کو یاد دلا رہے ہیں، لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے ان کو یاد دلایا جائے کہ ایسا وقت ہو گیا ہے۔ تو وہ دل میں اس قسم کی کجی کا پایا جانا عبداللہ ابن شقیق کے، ہاں ہاں، وہ معاملہ تو نہیں ہونا، یعنی اس طرح کی بات جو پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھا، یعنی دو نمازیں جس سے انہوں نے پڑھی ایک ساتھ، مغرب کی پڑھی پھر عشاء کی پڑھی، جو یہ بات تھی، یعنی مغرب کو اس کے آخری وقت میں، عشاء کو اس کے اول وقت میں، اگر یہ بھی مان لیں گے تب بھی وہ چیز آتی ہے، تب بھی وہ چیز آتی ہے، وہ مسئلہ آتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے ارادہ کر کے آپ کو ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھیں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھیں، اس کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا کہ ہاں آپ ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا خاص طریقے سے آپ اپنے درس کو نہ ختم کر کے اور اپنے نماز کو آپ نے تاخیر کر دیا،
تاخیر سے نماز پڑھی، اول وقت میں نہیں پڑھی، تو سوال کرنے والا سوال تو کر سکتا ہے. ہاں چلیے ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں بہت عجیب کو محسوس کیا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ایسا کیا ہو، تھوڑا سا دل میں محسوس ہوئی. جو بھی ہے پہلے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مگر اس کے وقت میں جو بھی ہے اول اور آخری وقت اس کے درمیان پڑھنا جو ہے وہ تو جائز ہے. پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں پڑھ تو سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے تعلق سے اور یہ عبداللہ بن شقیق کہاں کے تھے؟ شیخ مدینہ کے تھے یا بصرہ کے؟ عبداللہ بن شقیق کا جو مسئلہ ہے یہ یعنی جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے واللہ عالم، کیونکہ ایک مرتبہ جیسا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیا وہ شاید بصرے کا ہی واقعہ ہے جہاں پہ عبداللہ ابن عباس نے ایسا کیا. لیکن عبداللہ ابن عباس اگر بصرے میں تو پھر وہ مسافر رہے ہوں گے. وہ رہے ہوں گے. ہاں اگر مسئلہ اگر آئے گا تو وہ مسافر ہو جاتے ہیں یہ. لیکن اب انہوں نے کہاں کیا ہے وہ اس کے بارے میں نہیں، لیکن بصرے کا بھی ایک واقعہ ہے، لیکن حافظ نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے. البتہ دوسرے لوگوں نے جو روایت بیان کیا ہے اس میں وہ بصرے کا تذکرہ نہیں کیا. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ سب میں سفر ہی آ رہا ہے. اب یہ اس کو کہاں جانا ہے؟ شکل تو ایک ہی ہو سکتی ہے، جماع سوری کرنا ہے، پہلی نماز کو جو ہے مؤخر کیا ہے. ہاں آخری وقت میں جی. اور دوسری نماز کو جو ہے اپنے اول وقت میں بس وہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ جیسے نماز کا وقت ہوتا تو مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. جی ہاں سب جمع ہو جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں اول وقت میں پڑھنا معمول جی جی ہاں جی ہاں جی. کیونکہ کہیں بھی روایتوں میں ایسا نہیں آیا ہے کہ صحابہ جو ہے انتظار میں بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آئے نماز پڑھنا، ایسا کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر معمولی بات ہوتی ہے. ہاں وہ بات تو غیر معمولی تھی ہی، اسی لیے لوگوں نے بیان کیا اس کو. بات جو ہے غیر معمولی تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ ایسا کیا. مگر صحابہ اس طریقے سے ہاں اللہ کے نبی جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے تھے جی ہاں تو صحابہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. نہیں ویسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے متعین کر دیا تھا نماز پڑھانے کے لیے. بعد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاں وہی اسی وقت جب اسی بیمار پڑا تبھی متعین کر دیا تھا آپ نے. اور یہ بھی ہے کہ صحابہ نے انتظار کیا ہے، ایسا نہیں کہ انتظار نہیں کیا ہے. انتظار کیا. ہاں تو یہاں پر کہیں بھی ذکر نہیں آتا. انتظار کیا ہے تو اب وہ جی ہاں اس میں اگرچہ کہ ذکر نہ آیا ہو تو انتظار تو کرنے کا معاملہ تو رہا ہے صحابہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کافی تاخیر کر دی تب بھی انتظار کیا تھا صحابہ نے. تو اس میں بھی صحابہ نے انتظار کیا ہو جو ہے، اور ضروری نہیں کہ انتظار کا ذکر بھی آئے. جیسے یہ معاملہ ہے کہ انتظار کا ذکر نہیں آیا ہے تو یہ بھی معاملہ ہے کہ کس وقت پڑھی تھی آپ نے، اس کا بھی ذکر نہیں آیا ہے. تو دونوں معاملہ برابر ہو جائے گا پھر. وہ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تاخیر سے آئے اور دو ساتھیوں کے ساتھ کہ مسجد میں جو ہے جماعت ہو گئی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، گھر جا کر نماز پڑھی. ایسا تو کسی روایت میں نہیں ہے. اسی سے لوگ وہ جو دوسری جماعت بناتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں. نہیں ویسا کسی روایت میں ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کسی بھی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت نہیں، صرف عبداللہ ابن عباس کے بارے میں وہ بات ہے. ہاں وہ آیا اور انہوں نے پھر جا کے گھر میں نماز پڑھی، وہاں پہ نہیں پڑھے تھے. اب یہ ایک معاملہ ہے، یہ ملنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. عبدالرحمن بن عوف نے جو امامت ایک مرتبہ کی تھی جی ہاں وہ کس حالت میں؟ سفر میں. خود اللہ کے نبی تھے. جی ہاں سفر میں شروع کر دیا تھا انہوں نے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ ایک مرتبہ ابوبکر نے مدینے میں ہی کیا تھا. نماز کا وقت ہو گیا. جی فی الحال جی ہو سکتا ہے اس میں مل جائے ملتقى. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضر میں بھی یعنی آدمی اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی
دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، ظہر اور عصر کی ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ، لیکن دو شرطیں انہوں نے اس کے لیے بیان کی ہیں۔ پہلی بات ان کی یہ ہے کہ کچھ حرج ہو، یعنی کوئی پریشانی ہو، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہو، حرج، نفی الحرج جو لفظ آتا ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت میں، اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حرج کا کچھ نہ کچھ پریشانی، اگر الگ الگ اس کے وقت میں پڑھیں گے تو آدمی کو پریشانی ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو عادت نہ بنائے، جیسا بعض اہل علم کی رائے پہلے آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھی ابن سیرین کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے لیکن آدمی اس کو عادت نہ بنائے، کبھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ تو یہی رائے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ وہی میں چاہ رہا تھا کہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اصل مل نہیں سکا، اسی لیے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکا ان کے الفاظ میں، لیکن ان کی بات یہی ہے۔ ان کے یہاں دو شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حرج ہو، یعنی ایسا نہیں کہ آدمی اپنی خواہش کی وجہ سے اپنی آسانی کے لیے کوئی کرا، نہیں، اگر وہ وقت پہ نماز پڑھے گا، دونوں نمازیں اپنے وقت پہ پڑھے گا تو اس کو پریشانی ہوگی، کچھ نہ کچھ حرج میں وہ مبتلا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے، دوسری یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائیں۔ ان دو شرطوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت میں، یعنی ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر، یا عصر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں ہی مغرب اور عشاء کی، یا عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی، اس طرح سے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ دو شرطیں، دو کنڈیشن جو انہوں نے رکھی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بل یہ باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے ان روایات کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد اس پورے معاملے میں خلاصہ کیا آنا چاہیے پوری بحث کا؟ ہم اگر خلاصہ بیان کرنے چاہیں تو شاید یہ خلاصہ بھی ذرا لمبا جائے گا، 5 منٹ تو خلاصے میں بھی نکلے گا مجھے لگتا ہے ویسا، تو کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ کا حساب نہ رہے اس میں دوبارہ، ورنہ پھر دوبارہ بیٹھیں گے تو پھر لمبا پھر کھینچ جائے گا وہ۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، اصول کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کہیں کسی مسئلے میں آپ کو دلائل کی روشنی میں بات اس طرح کی آنے لگے کہ گنجائش دونوں طرف نکلتی ہے دلیل کے اندر، جیسے ابھی میں نے عبداللہ ابن عباس کی یہ پوری لمبی حدیث، اس کے بارے میں لوگوں کی باتیں، اتنی ساری باتیں کیوں میں نے پیش کی؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ امت کا ہر فرد اس بات کا قائل رہا ہے کہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنی جائز ہیں، حضر میں جو ہے آدمی اپنے شہر میں ہو اور پھر بھی کوئی بھی معمولی سی ضرورت پیش آ جائے آدمی کو تو اس کی وجہ سے وہ یہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ایسا کوئی معاملہ اہل علم کا اس سلسلے میں نہیں رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے نہیں رہی ہیں۔ حدیث کو لوگوں نے اس پہلو سے نہیں سمجھا ہے اور نہیں اس کو ذہن میں رکھا ہے۔ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ کافی لمبی باتیں، تقریباً 8 قول آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اس کے تعلق سے، اور وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہی شریعت کا طریقہ، یہی کتاب، یہی اصل ہے، یہی قاعدہ ہے، اصل چیز یہی ہے۔ آپ نے ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیا، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ نے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھا، کبھی بھی یہ چیز نہیں آئے گی، کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا۔ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھ لیجئے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھ لیجئے، کبھی بھی کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، معاملہ نہیں ہوگا۔ اور جہاں دلائل یا کسی حدیث کے بارے میں اس کی شرح کے تعلق سے اتنی ساری باتیں کہی ہوں اہل علم نے، کوئی ایک بات ان کے درمیان نہ رہی ہو، اور ہم اس سلسلے میں کسی ایک بات کو بالکل یقین کے ساتھ کہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی احتمال نہیں، ہم نہ کہہ پا رہے ہوں، تو اس موقع پر یہی بہتر ہوتا ہے جو نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔ اس میں یہ آیا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات میں آتی ہیں۔ متشابہات کی شرح میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ما تعارضت فیہ الادلہ، جس میں دلیلیں کیا ہو جاتی ہیں،
متعارض، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلیل بھی کچھ ٹھیک لگتی ہے، یہ قول بھی صحیح لگتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں جہاں ذہن میں آنے لگیں وہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ شبہات کو چھوڑ کر کے کدھر جایا جائے؟ جو یقینی بات ہے اس کی طرف جایا جائے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات کو چھوڑ دے وہ اپنے دین کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھتا ہے. اب یہاں معاملہ وہی ہے. شبہ کس چیز میں آپ کو آئے گا؟ اس مسئلے میں شبہ کس میں آئے گا آپ کو؟ کریں یا نہ کریں. بقیہ اگر آپ نے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا ہے تو کوئی بھی شبہ نہیں ہے. ایک یقینی بات ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی. آپ نے ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی. آپ کا کسی بھی طرح کے شبہ سے کوئی تعلق نہیں. ایک یقینی بات پر آپ نے عمل کیا اور اجماع یعنی ساری امت کا اتفاق کی آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز میں کہیں کوئی کلام نہیں. تو جہاں صورت یہ ہوتی ہے وہاں ہمیشہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے اس احتیاط کے پہلو والی بات کہنے سے آپ کو تھوڑا بہت یہ ہو رہا ہو کہ اگر کوئی ایسا کہنا شروع کر دے کہ ہم موزے پر مسح نہیں کریں گے کیونکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو نکال کر کے دھو لیں. کبھی بھی وہ مسائل لے کر کے نہ آ جائیے گا کہ ٹھیک ہے پھر ہم سفر میں بھی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے. اس میں بھی اختلاف ہے. ہماری بات اختلاف کی نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہاں اختلاف کا نہیں ہے. مسئلہ وہاں کیا ہے؟ موزے پر مسح کرنے میں کہ دلیل بالکل واضح ہے، حدیث بالکل واضح ہے. اب ایک واضح دلیل ہونے کے بعد اس کو نہیں چھوڑا جاتا ہے اور صرف اس وجہ سے کہ نہیں ہم کو مشقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ہم اس پر عمل کریں گے. تو اس میں سنت سے اعراض لازم آتا ہے. جہاں کسی مسئلے میں سنت کو آدمی چھوڑنا چاہتا ہے وہاں یہ بات کہ نہیں وہاں سنت پہ عمل کریں گے، وہاں موزے پر مسح کریں گے. سفر میں ایک ساتھ نمازیں پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث بالکل واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی چیز، کوئی اصول، ضابطہ، قاعدہ، عام قاعدہ، کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کے مقابلے میں. سفر، اس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ سفر کی جو مشقت اور پریشانی ہے یہ آسانی چاہتی ہے اور اس آسانی کا ایک حصہ ہے کہ دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی جائیں. وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہاں آتا ہے؟ جب آدمی اپنے شہر میں ہے، شہر میں ہوتے ہوئے اگر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتا ہے تو کیسے اس کے لیے یہ چیز صحیح ہے؟ یہ اصول کے بالکل خلاف، عام قاعدے کے خلاف ہو رہی ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا یا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، وہ ساری روایتیں ان کے خلاف یہ چیز چاہ رہی ہے. اور جب تک حدیث بالکل واضح نہیں ہے کہ دو نمازیں آپ نے کسی ایک نماز کے وقت میں پڑھی تھیں، تو جب اتنی واضح حدیث نہیں ہے، بالکل واضح حدیث ہوتی تو میں نے آپ سے کہا کہ اسی پر عمل کیا جاتا. کچھ چھوڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں، احتیاط کا کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے جب دلیل بالکل واضح ہوتی ہے. یہاں دلیل واضح نہیں ہے اس مسئلے میں، اسی لیے میں نے پوری باتیں آپ کے سامنے پیش کی. یہ دلیل اس کے معاملے میں واضح نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو نمازیں ظہر کے وقت میں پڑھی تھیں، عصر کے وقت میں پڑھی تھیں، یا مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں کب پڑھی تھیں. دلیل اس سلسلے میں واضح نہیں. اور یہی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. وہی ایک بات ہے. اور جو بھی اس کو جائز کہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ اس کو عادت نہ بنایا جائے. اب میں آپ سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان. عادت بنانے سے کیا، میں اس کو جاری رکھوں گا، بعد میں آپ اذان کا جواب دیجیے گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں ختم کر کے جانا. جیسے بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لازمی طور پر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، جب بھی پروگرام ہوا پڑھ رہے ہیں، جب بھی پروگرام ہوا پڑھ رہے ہیں. یہ تو ایک عادت سی ہو گئی. اس کو عادت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بعض جگہوں پر یہ ہے، بعض شہروں میں، اب بنگلور میں نہیں ہے لیکن بعض شہروں میں یہ کہ جیسے ہی ٹھنڈی زیادہ ہو گئی دو نمازیں ایک ساتھ، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب کے لیے آتے ہیں اور اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. یہ تو عادت ہو گئی کہ ہم نے سردی میں یہ نماز. اگر یہ باقاعدہ اس کو کہیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم میں دو نمازیں ایک ساتھ
پڑھی ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن لوگوں نے عادت بنا لی ہے، مختلف جگہوں پر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ پروگراموں میں دیکھا ہم نے کہ لوگ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ عجب تعجب ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے، چائے کے لیے، ہر چیز کے لیے سب ٹائم ہوتا ہے، صرف نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ضروری، اتنی یہ چیز جو ہے یعنی سارا معاملہ نماز کے اوپر ہی آ جاتا ہے، اسی کے لیے چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر شکل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والے ہو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ آدمی درس دے رہا ہے یا کوئی پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام کو 15-20 منٹ کے لیے روک کر کے پھر وہ 15-20 منٹ کے لیے دوبارہ شروع کرنا یہ مشکل ہے، تو کوئی بھی آدمی سورج غروب ہونے کے بعد بھی اس کو جاری رکھ کر کے ختم کر کے اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، اس کا میں منکر نہیں ہوں، یہ صحیح، جیسا کہ کس نے کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ اگر آپ وہی شکل اختیار کریں ہم بھی کہتے ہیں صحیح۔ یہاں معاملہ ایسا نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ آرام سے مغرب کی نماز پڑھو، پھر اسی مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سارا معاملہ یہیں آ جاتا ہے۔ جبکہ اور باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں دوسرے وقت میں، ظہر اور عصر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میں تو وہاں پہ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں جب پروگراموں میں لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی میری رائے یہ ہے کہ یہاں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور لوگوں نے ایک عادت بھی بنا لی ہے جو کہ جن لوگوں نے جائز قرار دیا ان کے قول کے لحاظ سے بھی مجھے صحیح نہیں لگتی ہے بات، اس کے لحاظ سے بھی یہ چیز صحیح نہیں لگتی ہے، عادت بھی نہیں بنانا ہے، اور حرج ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ہم سب چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، حرج کا معاملہ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ کبھی کسی کے یہاں 10 بجے ہم نے ایک پروگرام طے کیا تھا کہ ہمارا پروگرام کتنے بجے شروع ہوگا؟ 10 بجے شروع ہوگا، 10 سے لے کر کے ہمارے پروگرام کا ٹائم تھا، لیکن اکثر پروگراموں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ 1 بجے کا ٹائم دیا لیکن پروگرام آگے بڑھ گیا، 2 بج گئے، 2:30 بج گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں، جائز ہے شریعت کے لحاظ سے، 3 بجے تک بھی چلائیے، کوئی بات نہیں، جیسے ہی پروگرام آپ کا ختم ہو جائے ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اور اسی کے وقت اب عصر کا وقت بھی تقریباً ہو ہی چکا ہوگا، عصر کی نماز پڑھ لیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز بھی ساتھ میں پڑھ لیں، پھر لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیں، 2 گھنٹہ کھانے کے لیے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، لیکن عصر کی نماز کے لیے نہیں، ہم جو ہے 2 نماز ایک ساتھ ہی پڑھیں گے، ایک عادت سی بنا لیے، جو ایک شکل جو بن گئی ہے، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، میں اپنی ذاتی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، واللہ عالم۔ یہ جو ہے شکل ہے، حدیث کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور جو شکل ہے ابھی موجودہ اس کے بارے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں۔ میں بارش کی وجہ سے بھی مغرب اور عشاء کی نماز جو لوگ ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اس کا بھی میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، الا ہے کہ آپ کو یقین ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انداز بارش کے انداز سے کہ اب بارش رکنے والی نہیں، آپ کو یقین ہے تو بات دوسری ہے کہ دوبارہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، اس کی وجہ سے آپ جو ہے پڑھ لیا، کسی طریقے سے گھر پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ رہتا ہے، شکل ایسی رہتی ہے بارش کی کہ ابھی تو ہو رہی ہے، بعد میں ختم ہو جائے گی، 10 منٹ میں 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی، عشاء کے وقت بارش رہتی ہی نہیں سرے سے، پھر بھی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ یہی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نزدیک یہ بھی چیز محل نظر ہے۔ یہ اگر کسی سے مروی ہے تو وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور اس کے بارے میں جیسا کہ بعض اہل علم کی رائے میں نے اس سے پہلے آپ کو پیش کیا تھا کہ یہ بنو امیہ کے عمرہ کے دور میں جب وہ نمازیں اس طرح سے پڑھتے تھے، اسی کے دور کی جو ہے یہ باتیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو خواہ اس کی وجہ سے بھی جو جمع بین الصلاتین کرتے ہیں ہمارے نزدیک وہ بھی محل نظر ہے۔ عادت سی بنا کے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جمع بین الصلاتین، میں نے ایک جگہ پہ دیکھا پانی نہیں آ رہا ہے، تو مغرب پانی نہیں آ رہا ہے ٹوٹی میں، لوگوں نے وضو کر لیا تھا تو مغرب کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں کیونکہ پانی نہیں آ رہا ہے۔ کیا زندگی میں پانی نہیں آئے گا پھر کبھی؟ عشاء کی نماز کا افضل وقت نصف لیل ہے، تب تک پانی نہیں آئے گا، عشاء کی نماز میں پانی آئے گا ہی نہیں سرے سے کہ ہم اس کے لیے جمع بین الصلاتین کریں۔ تو ایسی ایسی ضرورتیں لوگوں نے بنا لی ہیں اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، سن کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، کیا سمجھا ہے لوگوں نے۔ اتنا جو لمبا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مقصد یہی تھا بیان کرنے کا
کہ اس کی وجہ سے کم جو آپ کہہ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر وہ یہ کہ یہ چیز بہرحال مشتبہ میں آتی ہے دلائل کی روشنی میں. جب آپ کو بالکل واضح طور پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کہیے کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیں گے, اس مسئلے سے ہم کو چھٹکارا مل جائے گا. ہر نماز کو اس کے ٹائم میں پڑھیے, کسی کا کوئی اختلاف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہر ایک کے یہاں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. جمع بین الصلاتین کی کوئی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ سب سے بہتر ہے. اب یہ نہ کہ سفر میں بھی پھر ایسا ہی کرے, نہیں, سفر کے بارے میں حدیث بالکل واضح ہے, دلیل بالکل واضح ہے, اس میں کوئی احتمال نہیں ہے. اس میں جو ہے واضح نہیں ہے اس طرح سے بالکل بات کہ کس وقت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے سفر والے میں تو باقاعدہ یہ ہے کہ عصر کے وقت میں آپ اترے اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی, بالکل واضح ہے اس میں وہ بات. لیکن اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس روایت کے اندر, تو اس کا بہرحال یہ خیال کرنا زیادہ بہتر ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں نے جو حرج اور مشقتیں بنا لی ہیں اور معمولی چیزوں کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کر لے رہے ہیں, ایک عادت سی وہ بن بھی چکی ہے, بنتی بھی جا رہی ہے. بہتر ہے کہ اس عادت کو ختم کر لیا جائے. ہر آدمی اپنی اپنی مشغولیت کو دیکھ کر کے جمع بین الصلاتین کرے تو اس میں بھی میرے نزدیک کیا جائے. ذاتی طور پر کبھی کسی کا معاملہ ہو, جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ امت کو حرج میں مبتلا نہ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے جو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی تھی, تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے, شخصی طور پر کسی کا معاملہ ہے, جیسے کوئی شخص ابھی سفر سے آیا, ایک مثال ہے, ابن عثیمین کا یہ فتویٰ جو ہے اس سلسلے میں ہے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص سفر سے آیا, جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے, سفر سے آیا کہیں دور سے اور ابھی سویا نہیں ہے, اب اس کو سونے کا ارادہ ہے, اس کو یقین سا ہے کہ ابھی جا کے سویا تو کب اٹھوں گا, مغرب یعنی اس سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی جو ہے اٹھنے کا مسئلہ, ڈر ہے اس کو, تو کہا ایسے موقع پر ظہر اثر دونوں پڑھ کے سو جائے, کوئی مسئلہ نہیں. تو نفی حرج کی جو بات ہے یہ, اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے اور آدمی اس کو جو ہے یہ جو وہ کیا کہتے ہیں انڈیویجول کوئی اس طرح کسی کا معاملہ ہے وہ کر لے, ہم بھی اس کے مخالف نہیں ہیں, وہ کر لے, کوئی بات نہیں. لیکن مسجد میں اس طرح کی عادت بنا لینا لوگوں کو جو ہے کہ بعد میں عشاء کی نماز کے ٹائم میں لوگ آئیں تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے, تھوڑی سی مغرب میں بارش ہو گئی تھی تو لوگوں نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لی, اب عشاء میں جو آیا اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ نماز ہو چکی ہے. کسی کا ذاتی معاملہ ہو ٹھیک ہے وہ کر لے, سمجھتا ہے جائز سمجھتا ہے کر لے, وہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسجد میں اس طرح کی عادت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا محل نظر ہے, معاملہ جو ہے اتنا صحیح نہیں لگتا ہے مجھے. ایسے ہی پروگراموں وغیرہ میں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. لوگ اس کے پروگرام ختم ہونے کے بعد جلدی ایک پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا, وہ مہینے ہر جگہ پروگرام کرتے ہیں, وہ لوگ ایک عادت ہے, اور ہر پروگرام میں جمع بین الصلاتین کرتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھی, ساتھ میں شریک نہیں ہوا, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, پوچھنے لگے آپ نے کیوں نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اسی وقت عشاء کی نماز. میں تو آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں, میں نے ان سے کہا میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو عشاء کا افضل وقت ہوگا اس وقت میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں گا. صرف یہ نہیں, یعنی یہاں سے دور بھی گیا تھا, وہاں سے 1 گھنٹہ لگے گا واپس, 1.5 گھنٹہ لگے گا واپس گھر آنے کے لیے بھی. تو میں نے کہا کہ آپ کا پروگرام 8:30 بجے 9 بجے ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ لوگ کھانا کھائیں گے, اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے, کھانا کھا کے گھر بھی جائیں گے, تب بھی میں عشاء کے افضل وقت میں پہنچ جاؤں گا. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مغرب کے وقت میں جو عشاء کی نماز پڑھوں. کوئی مجھے حرج تو نہیں محسوس ہو رہا ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی اس میں. تو یہ چیزیں آئی تھیں بہرحال, اور یہ مسائل ہیں, اس کے لیے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آ گئی. دوبارہ یہ مسئلہ پھر نہ ہو اسی لیے میں نے تھوڑی یہ جو ہے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.